سورہ بقرہ آیت نمبر 277 277۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لائے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاة اور نمازوں کو قائم کیا، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو کچھ سود باقی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم نہیں چھوڑو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے اعلان سن لو، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل حصہ دے دیا جائے گا، لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو گے،
ولا تظلمون، اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینا ہے اس کی راحت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم بخش دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ اس دن ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ گزشتہ آیتوں میں سود کی حرمت کا بیان تھا اور سود سے متعلق مشرکین کی کچھ ایسی بیکار باتیں جس کو وہ تجارت اور سود دونوں کو ایک بتانے کے لیے ذکر کرتے تھے، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اللہ نے اس میں جواب دے دیا کہ سود اور تجارت دونوں میں فرق ہے۔ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا، تو جو چیزیں قرآن کے اعتبار سے ایک حلال ہو اور ایک حرام ہو تو دونوں ایک نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سود سے مال گھٹ جاتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور پھر اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نیک اعمال کے ساتھ نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ نیک اعمال میں نماز بھی داخل ہے اور زکوٰۃ بھی داخل ہے، لیکن ان دونوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کو علیحدہ بیان کیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کیا۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی نماز پڑھنے والوں کو نماز کا ثواب ملے گا اللہ کے پاس، نیک اعمال کرنے والوں کو نیک اعمال کا بدلہ میں دیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کسی خوف کا شکار ہو، وہ نہ کسی خوف کا شکار ہوں گے اور نہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کی کچھ صفات درمیان میں ذکر کی، اس لیے ذکر کی کہ آگے جو آیتیں ہیں وہ خالص ایمان والوں ہی سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے ایمان والوں کو ان کی قدر و منزلت بتائی جائے، ان کے اپنے ایمان کی اہمیت بتائی جائے اور ان کی نیکیوں کے ثواب کے بارے میں ان کے یقین کو بڑھایا جائے، اور پھر حکم دیا جائے تو آدمی جلدی سے ان احکام کو قبول کر لیتا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سود کو حرام قرار دیا، اور قرآن مقدس کی میں نے بتلایا تھا کہ تقریباً 10 آیتیں ہیں جس میں سود کی ممانعت بیان کی گئی، لیکن صاف صراحت کے ساتھ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو اور سودی لین دین اور سودی معاملات کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس میں جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ آیت ایک خاص پس منظر میں نازل کی گئی تھی۔ جب یہ سود کی آیتیں حرمت والی نازل ہوئی کہ سود حرام ہے، تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے، بنو ثقیف، بنو مخزوم، یہ قبیلے تھے، تو اس میں سے ایک قبیلہ بنو مخزوم کا جو تھا وہ ایمان میں آ گیا تھا، اور بنو ثقیف جو تھے وہ ایمان میں نہیں آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے صلح کر لی تھی کہ ہم آپ سے جنگ لڑیں گے نہیں، مل کر رہیں گے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اب تک جو کچھ لے لیا چھوڑ دو، اب جو سود باقی ہے اس کو ختم کر دو، اس کا تذکرہ ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں نا، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو آدمی نصیحت کے آ جانے کے بعد رک گیا سود سے، تو پچھلے اس نے جو کچھ لیا وہ معاف ہو جائے گا،
اور اس کے نیت اور اس کا اخلاص وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن دنیا والوں کو تو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو پرانے گناہ پر طعنہ دیا جائے۔ تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود لینا باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ تو اب ہم تو تم کو سود دیں گے نہیں۔ بنو ثقیف والوں کا قرض تھا بنو مخزوم والوں پر، بنو مخزوم والے بنو ثقیف کو قرض بھی لوٹا رہے تھے سود کے ساتھ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قرض ادا کر دیا، اب ہم سود نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے نہیں دو گے؟ جو معاہدہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے اس کو تو پورا کر لیا جائے۔ تو اس موقع پر مکے کے گورنر تھے اور مکے کے ذمہ دار تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مقدمہ آیا اور یہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ واپس تشریف لے جا چکے، تو حضرت معاذ نے خط لکھا مدینے کو اور یہ صورتحال رکھی کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ آیتیں تو بتا رہی ہیں، مسلمانوں کو حکم دے رہی ہیں کہ سود سے رکنا ہے، اور یہاں ایک فریق مسلمان ہے اور ایک فریق غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم فریق اگرچہ کہ ہمارا اپنا ہے، حلیف ہے، ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ سود چھوڑنے کو تیار نہیں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ سوال پہنچا تو یہ آیتیں جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے اور فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو جب یہ آیتیں آئیں تو نبی علیہ السلام نے تحریراً جواب بھیجا کہ دیکھو مجھے بتا دینا کہ جب یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ حکم پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہمارا حلیف یہ بھی پابند ہے۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا سود چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو سود کی حرمت اور سود کی برائی کو دنیا کا عقل مند کافر بھی سمجھ سکتا ہے، مسلمان تو درکنار، عقل مند کافر بھی سود کی برائی کو محسوس کرتا ہے، سود کی برائی کو سمجھتا ہے اور سود کی نحوست کو جانتا ہے۔ اس لیے بنو ثقیف والوں نے فوراً کہا کہ ہم آپ کا سود معاف کر دیتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی پچھلا سود معاف نہیں کرے گا یا چھوڑے گا نہیں تو اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ اس آیت میں اللہ نے نازل بیان فرمایا۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے خطبے میں، حج کے جو خطبے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، اس میں آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ہر قسم کا سود میں آج حرام کرتا ہوں، حضور نے فرمایا، اور پچھلے سود جو پہلے زمانے سے چلتے آ رہے تھے وہ سارے کے سارے ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے عباس ابن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں ان پر جو مکے والوں کی طرف سے ان کو جو رقم ملنی ہے، بہت بڑی رقم ملنی تھی۔ حضرت عباس کو مکے والوں کی طرف سے بہت بڑی رقم آنی تھی سود کی۔ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تب تک وہ جائز ہوتی ہے۔ جیسے شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تک شراب پی جاتی تھی، مسلمان بھی پیتے تھے، تو جب ظاہر ہے کہ وہ بری کب بنی؟ جب اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے تب بری ہوگی وہ۔ تو حرام ہونے سے پہلے اگر کوئی ایسا معاملہ آئے صحابہ کا تو اس پر ہم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے پردے کا قصہ ہے، کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتون تھی اور صحابہ اسی طرح آ گئے، یا صحابہ بیٹھے تھے، ایک خاتون اچانک آئی سوال لے کر کے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پردہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعات حکم کے نازل ہونے سے پہلے کے ہوتے ہیں۔
حکم کے نازل ہونے کے بعد کا اگر کوئی واقعہ ہو تو پھر وہاں اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کی جو زندگیاں ہیں ان میں اعتراض کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس ابن عبد المطلب کو مکے والوں کی طرف سے جو سود ملنا ہے، میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ وہ سارا سود ہم معاف کر رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم عباس ابن عبد المطلب کا سود ختم کرتے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر اپنے چچا کا سود جو آنا تھا اس کو معاف ختم کر دیا، تو پھر وہاں رہنے والے سارے لوگوں کو ایک پیغام چلا گیا کہ حضور نے جب معاف کیا تو ہم کو بھی اس معاملے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا لازم ہے۔ یہ بالکل آخری آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو نازل ہوئی، مکے کا حج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر قرآن نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی اور برائی کے لیے قرآن کا یہ انداز نہیں ہے، کسی برائی کے لیے ہے، نہ قتل کرنے والوں کے لیے دوسرا عذاب ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، رسول کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے اس پر، اور ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا، لیکن یہ مرنے کے بعد، جہنم کا معاملہ تو آدمی کے مرنے کے بعد کا ہے۔ ایسے ہی جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے بارے میں آخرت کے عذابوں کا تذکرہ ہے، لیکن سود کے لینے کے بارے میں یہاں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم حرمت کے نازل ہونے کے بعد باوجود سود لینے سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہتے ہیں کہ تم کو پھر اعلان سن لینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ اب گویا کہ اللہ اور اس کے رسول خود سود لینے والے سے جنگ کریں گے، تو اس سے بڑا بدقسمت اور اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا باغی اور خداوند قدوس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ کسی گناہ کے بارے میں یہ الفاظ، اتنے سخت الفاظ قرآن نے بیان نہیں کیے۔ سود لینے والوں کے بارے میں کہا اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے اس سے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب جنگ ہوگی تو اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے؟ تو اس لیے فرمایا کہ سود لینے والا دنیا میں ذلیل ہوگا، اور اس قدر ذلیل ہوگا کہ لوگ اس کی زندگی سے عبرت پکڑیں گے، لوگ اس کی زندگی سے عبرت پکڑیں گے۔ اور سود لینے والے کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ختم ہو جاتی ہے وہ دل کا سکون اور اطمینان، وہ راحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہزار خوشنما لباس پہن لے، لیکن دل کے اندر کی تاریکی اور دل کے اندر کی بے قراری وہ اس کو نہ آرام سے سونے دیتی ہے، نہ کہیں اطمینان سے دو لقمے کھانے دیتی ہے۔ سب سے پہلا وبال اور سب سے پہلا عذاب سود خوروں پر جو آتا ہے وہ بے سکونی والا آتا ہے، اور اس کے بعد ایسی عجیب لامحدود مصیبتوں کا ایک سلسلہ ان کے گھروں پر شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر نہیں کرتے، بتاتے نہیں لوگوں کو، لیکن اندر سے خاندان ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، مصیبتیں، پریشانیاں مسلسل گھر کا راستہ دیکھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی مبتلا مصیبت ہر وقت ہے، اور اگر اس نے اپنے ان سودی پیسوں سے اپنے گھر والوں کی پرورش کی، گھر والوں کو معلوم تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے، پھر بھی وہ اسے منع نہیں کرتے، تو وہ لوگ بھی اس کے ساتھ اس وبا اور عذاب کے اندر برابر کے ملوث ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کی حرمت کے باوجود سود لینے سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لینا چاہیے۔ اور اگر تم کو اب ڈر لگے اور یہ احساس ہو کہ اب تک جو ہم نے سودی معاملات کیے ہیں ہم اس کو ختم کر دیں اور تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم کو وہی ملے گا جو کچھ تمہارا اصلی سرمایہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہو اور اسلامی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، اور اسلامی بادشاہ کے بادشاہی کے ماتحتی میں اگر کوئی سودی معاملہ چل رہا ہو یا سود دینے کوئی بندہ سود دے رہا ہو، تو سب سے پہلے اس پر حکم پوچھا جائے گا کہ تم سود کو حلال سمجھتے ہو کہ حرام سمجھتے ہو۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ سود کو میں حلال سمجھتا ہوں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان اللہ کے کسی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی سزا قتل ہے، اور ایسا مرتد جس کی سزا قتل ہے اس مرتد کا مال بھی بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو وارثین ہیں وہ تو مومن ہیں اور مرنے والا کافر ہے، اور کافر کی وراثت مومن کو نہیں ملتی۔ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو مرتد ہوگا اگر وہ سود کو حلال سمجھے گا، اور اگر سود کو حرام سمجھتا ہے مگر کرتا ہے، حرام حلال تو نہیں سمجھتا تو حرام ہی ہے، مانتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن پھر بھی ملوث ہے، تو پھر ایسے شخص سے مقابلہ ہوگا، بادشاہ فوج بھیجے گا، اس سے مقابلہ ہوگا اور اس کو اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور جب تک کہ وہ اپنی ان پرانے اعمال سے، پرانی حرکتوں سے تائب نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ توبہ کرے گا، اب ظاہر ہے کہ اس کا مال تو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اس نے تو قرض دے رکھا ہے سب کو، اب بدلے میں اس کو سود لینا ہے، تو اس نے توبہ کی جیل میں ڈالنے کے بعد، تو ایسے شخص کو جیل سے باہر آتے ہی توبہ کے بعد صرف اصلی قرض جو اس نے دیا تھا وہی واپس ملے گا، جو سود ہے وہ تو اس نے اسی توبہ سے معاملہ صاف کر لیا ہے۔ تو اس کو فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم کو اپنے مالوں کا اصل مال ہی ملے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرنے کے قابل رہو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ لا تظلمون کا مطلب اگر ہم یعنی اسلامی حکومت مقروض سے زیادہ قرضہ لیں گے، تم سے تمہارے مال سے زیادہ لے کر کے تم کو دیں گے تو اس پر ظلم ہوگا جو در حقیقت تم کر رہے ہو، اور اگر ہم یہ کہیں کہ تم نے جتنا سود اب تک لے لیا، جتنا تم نے قرض دیا تھا اس سے زیادہ ہی تم نے سود لے لیا، لہٰذا اصل مال بھی تمہارا ختم ہو گیا تو تم پر ظلم ہوگا۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم ہوگا نہ تم کسی پر ظلم کرو گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں۔ اگلی آیت، سودی معاملہ کب ہوتا ہے؟ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ سود دو طرح کا ہوتا ہے، سود نصیحہ، مال دے کر، قرض دے کر مقررہ وقت پر واپس لینے کے وعدے کے ساتھ یہ شرط لگائی جائے کہ اگر تم نے وقت پر نہیں دیا تو تم کو اضافی اتنا دینا ہوگا، یہ سود ہے۔ ایک سود یہ ہے کہ جنس کے بدلے میں جنس، ایک سیر گیہوں دی بدلے میں 2 سیر گیہوں لی تو یہ سود ہو جائے گا۔ 1 لیٹر دودھ دیا، 2 لیٹر دودھ لیا تو یہ کیا ہوگا؟ سود ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا۔ اوپر والا 1 لیٹر حرام ہے۔ ہم جنس جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جیسی چیزیں جب ادھر سے ادھر لین دین میں عدلی بدلی ہوں گی تو اس میں برابری شرط ہے۔ والفضل ربا، حضور نے فرمایا اس میں کمی زیادتی سود مانی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، قرض دینے والا قرض دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ رقم دیتا ہے، درہم دیتا ہے، دینار دیتا ہے یا روپیہ دیتا ہے۔ اب واپسی میں اس کو وہی جنس واپس آئے گی یا کوئی اور چیز آئے گی؟ ظاہر ہے کہ پیسہ ہی واپس آئے گا۔ اور ابھی ہم نے ضابطہ یہ پڑھ لیا کہ ہم جنس چیزیں جب عدلی بدلی ہوں گی تو برابر سرابر ہونی چاہیے، کم زیادہ ہونی چاہیے؟
برابر ہونی چاہیے. 1 لیٹر دودھ کے بدلے 2 لیٹر حرام ہے، ایسے ہی 100 روپے قرض کے بدلے میں 150 روپے لینا حرام ہے. ضابطہ سمجھ گئے؟ سود حرام کا ضابطہ یہ ہے. جنس والی چیز، اب آپ اس کو تھوڑا سا بدل لیں. 100 روپے آپ نے کسی کو دیے اور بدلے میں آپ کیا لے رہے ہوں؟ 1 سیر چاول لے رہے ہو، مثال اللہ بچائے 100 روپے کلو ہوں گے، نہیں سوئے، ارے 100 روپے کلو والی کوئی چیز بولیے. سیب، چلیے اللہ برکت دے. تو طے کتنا ہوا کہ 1 سیر میں 100 روپے میں 1 سیر لیا جائے گا. دکاندار سے آپ نے درخواست کی کہ بھائی کچھ اضافہ دے دو، میں آپ کا پرانا کسٹمر ہوں. ویسے تو ایسا نہیں مانگنا چاہیے، یہ بھی بھیک کی ایک قسم ہے. ارے ہم تو پرانے ہیں، خیال کرنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے. اس کو تو معلوم ہے کہ آپ پرانے ہیں، پھر بھی اگر وہ بندہ، تو جیسے ہی اب آپ نے اس سے درخواست کی کہ بھائی مجھے کچھ اضافی دو، تو اس نے کیا کیا؟ اٹھا کر کے 1 سیب آپ کو اضافہ دے دیا. اب آپ بتائیے کہ یہ سود ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا جی؟ ضابطہ جی، جنس بدل گئی، یہ ہے ضابطہ، ذہن میں رکھیے گا. صحیح جواب دیا آپ نے، جنس بدل گئی. ارے سمجھ رہے ہیں؟ جنس بدل گئی تو کمی زیادتی گنجائش ہے، جائز ہے. ایک جیسی جنس میں کمی زیادتی. اب آپ نے وہاں سے 5 سیب اٹھا لیے، اب دوسری منڈی پہ جا کے آپ نے وہ 5 سیب واپس دیے کہ بھائی اس کے بدلے میں مجھے اور دوسرے 5 دو، تو اب 5 6 نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ جنس برابر ہو گئی. اور اگر آپ نے سیب دے دیے، سیب دے کر کے کہا کہ مجھے 100 روپے واپس دو، اس نے 100 دینے کے بعد آپ نے کہا میں نے تو 5 سیب دیے تھے، 20 اور دے دو، تو گنجائش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنس بدل گئی. اب سود کی حرمت، عام طور پر سود چڑھتا ہے قرضے پر. یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، پیسہ دیا قرضے میں، واپسی میں پیسہ لینا تھا اس کو، اس نے اضافی لے لیا، اور یہ منع ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے ہدایہ شریف کے اندر، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر. یہ اس طرح سے اللہ کے رسول نے الذهب والذهب والفضہ، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو، گیہوں کے بدلے گیہوں لو تو برابر برابر لینا ضروری ہے. کمی زیادتی سود میں داخل ہو جائے گی. آپ نے چھٹا کرانے کے لیے 100 روپے پیٹرول بنک والے کو دیے، تو وہ آپ کو کتنے کوائنز دے گا؟ 90 روپے دے گا. 10 روپے وہ رکھ لے گا. یہ بتائیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، اس لیے کہ روپیے کے بدلے روپیہ لیا جا رہا ہے، تو اس میں کم کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو سود کے معاملے میں قرض دار ہی سود کا شکار ہوتا ہے. رہن کو بھی سمجھ لیجئے. اسی میں آپ کے پاس پیسہ ہے اور ایک اور شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز ہے، سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، زمین ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بطور ضمانت کے وہ آپ کو دیتا ہے کہ بھائی مجھے اتنی رقم دے دو، میں بطور ضمانت کے آپ کے پاس یہ رکھتا ہوں تاکہ کل کو میں مر گیا تو آپ اس کو بیچ کر کے اپنا پیسہ وصول کر سکتے ہو. اب دیکھیے، مان لیجئے 10 لاکھ روپے کسی نے کسی کو قرض کے طور پر دیے اور اس نے ضمانت کے طور پر ان کو اپنا مکان دے دیا. اب جب یہ بندہ قرض واپس کرے گا تو کتنا کرے گا؟ 10 لاکھ پورے کے پورے کرے گا. تو اب یہ جو بندہ جس نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں یہ قرض دینے والا ہے، اور جو جس نے لے کر کے 10 لاکھ استعمال کیے واپس کرے گا یہ قرض لینے والا ہے. اور جب بھی قرض لینے والا اپنا قرض واپس کرے گا 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں، تو اس کا اپنا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ 10 لاکھ روپے پورے کے پورے ادا کرنے والا ہے، اور اس نے آپ کے پاس ایک چیز بطور ضمانت کے رکھی تھی، اس ضمانت کا استعمال کرنا بھی سود ہے.
ضمانت کا استعمال حرام ہے۔ اب 10 لاکھ کس نے قرضہ دے دیا، مکان لے لیا، خود رہنے لگا یا کسی کو کرائے پر دے دیا، مجھے یہ بتائیے کہ اس مکان کا حقیقی مالک کون ہے؟ قرضہ دینے والا یا قرضہ لینے والا؟ قرضہ لینے والا۔ دینے والے نے تو بطور ضمانت کی وہ چیز اپنے پاس رکھی ہے نا، مالک تو نہیں بنا۔ تو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حقدار کون ہے؟ مالک، باہر والا تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ جو بندہ جس نے 10 لاکھ قرض دیے ہیں وہ خود اس مکان میں نہیں رہ سکتا، اگر رہے گا تو اس علاقے میں جو کرایہ دوسرے گھروں کا ہے اتنا ہی کرایہ اس کو مالک کو ہر مہینہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دیتا ہے تو پوری مدت جتنے مہینے وہ اس گھر میں رہا، جب یہ قرض دار اپنے پیسے واپس کرنے کے لیے آئے گا تو حساب لگا کر کے اتنے مہینوں کا کرایہ مائنس کر کے اتنی ہی قرض اس کو واپس لینا ہے۔ اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی سود خور ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ایسے لوگوں کو بھی ہے۔ دوسرے کو کرائے پر نہیں دے سکتے، خود کرائے پر نہیں رہ سکتے، رہیں تو خود کرایہ دینا پڑے گا، اور اگر دوسرے کو دے دیا تو اس گھر کی حقیقی ملکیت تو اصل آدمی کے پاس ہے، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے مالداروں کی طرف سے۔ اسی لیے رہن کا معاملہ بڑا نازک ہے، زکوٰۃ بھی اس گھر پر نہیں آئے گی۔ وہ جو 10 لاکھ روپے اس نے اس کو دیے نا، اس پر زکوٰۃ ان پر بھی نہیں ہے، ان پر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی مہلت دی آپ کو کہ آپ نے 10 لاکھ ان کو بطور قرض رہن کے دیے، اس پر ہے ہی نہیں زکوٰۃ، تو پھر اب آپ کیوں بلا وجہ اس کے مال، اس کے گھر، اس کی گاڑی سے استفادہ کرتے ہو؟ تم رہن کے معاملے میں 80% مسلمان نمازی، پرہیزگار، دیندار سود کھا رہے ہیں، بالکل حرام خوری کر رہے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، ضابطہ دیکھیے قرآن کا۔ اور اگر کوئی بندہ قرض لیتا ہے، ادا نہیں کر پاتا، غریب ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہے، غربت ہے، اس کے پاس مہلت 6 مہینے آپ نے مہلت دی، 6 مہینے میں اس نے نہیں لوٹائی، تو قرآن کا انداز دیکھیے۔ پہلے مکے میں کیا ہوتا، دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، 6 مہینے تک جیسے آپ اس نے قرضہ نہیں دیا سود کے ساتھ، تو اب کیا کرتے تھے کہ اب یہاں سے سود کا معاملہ شروع کرتے تھے کہ چلو اور 3 مہینے کی مہلت لے لو، البتہ 10 لاکھ کی جگہ 13 لاکھ دے دو۔ اب وہ 3 مہینے نہیں دے پایا تو کیا کرتے تھے، اصل مال کتنا ہو گیا، 13 لاکھ بنا دیتے تھے۔ 10 لاکھ تو جو میں نے دیے وہ، اور 3 لاکھ جو تم نے قبول لیے وہ 13 لاکھ بن گئے۔ اب اور 3 مہینے میں وہ 13 لاکھ کے اوپر سود وصول کرتے تھے۔ تو اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ ارے تیلگو میں کیا بولتے ہیں، وڈی، چکر وڈی، ہاں یہ سب وڈی آ چکی، سب پریشان کن حالات، اور اسی پر دنیا اپنی زندگیاں چلا رہی ہیں، اور آخری ان کا اینڈ جو ہے نا، نتیجہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سود لینے والوں کا نتیجہ، اختتام حیات ان کا بڑا عبرتناک ہوتا ہے، بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا نصیحت کرتا ہے، تم نے کسی کو قرض دیا، وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، اس کی نیت خراب نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم کو مہلت دینی چاہیے اس کو راحت ملنے تک۔ جب اس کے پاس مال آ جائے تب تک تم مہلت دے دو، اس کو دباؤ مت ڈالو اس پر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، تو مان لیجئے 1 مہینے کی مدت پر کسی نے قرض لیا، 1 مہینے تک قرض دینے والے بندے کو روزانہ اس قرض کی رقم کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ کب تک؟ مدت تک۔
اب جیسے ہی 1 مہینے کی مدت گزر گئی اور وہ بندہ اپنی قرض کو ادا نہیں کر پایا، تو اس نے کیا کیا؟ دوبارہ مہلت دے دی، چلو کوئی نہیں، جب رہے تب دے دینا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا غیرت مند ہے، اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اس مہلت دینے والے بندے کے نام اعمال میں اب سے ہر روز جتنی رقم اس نے دی اس کا دگنا صدقے کا ثواب شامل ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہیں، یہ تو ہیں ہی جن کو ایک حدیث میں 7 جگہ بیان، دوسرے ایسے لوگوں کی بھی حدیث میں تذکرے ملتے ہیں کہ جو بندہ مومن کسی کو قرض دے اور مہلت دے دے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایسے داخل کرے گا کہ اس کا نام اعمال بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو آئے گا اس کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کہے گا کہ تم تو وہی ہو نا جو میرے بندوں کو قرض دیتے تھے اور مہلت دیتے تھے، تم اتنے کریم تھے، آج میرے کرم کو دیکھو اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں سے معاملے کے اندر نرمی کرو، آپ سے کسی کا کوئی معاملہ نرمی کرو، اللہ قیامت کے دن تمہارے حساب کتاب میں نرمی کرے۔ قرآن کا یہ انداز ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، چلو چھوڑو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر محدث، تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن ان کی تجارت کیسی ہوتی تھی؟ ان کا زیادہ تر وقت دین کی خدمت میں لگا رہتا تھا اور تجارت کوئی لڑکا سنبھالتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کی دکان سے کپڑا خریدا اور رقم ادا نہیں کی، حضرت نے کہا چلو بعد میں دے دینا۔ ایک وقت وہ نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے حضرت، اور وہ سامنے سے آ رہا تھا، تو اس نے امام صاحب کو دیکھا اور گلی سے بدل کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، تو امام صاحب نے اس کو بلایا، کراؤ، کیوں، کیا ہوا؟ کہ حضرت میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو وقت پر ادا نہیں کر پایا، اس لیے میں آپ کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں کوئی سخت آدمی تھوڑا ہی ہوں کہ بس تیرے قرض ہی سے میرا گھر چلے گا، جا میں نے معاف کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو شرمندگی کا شکار ہونا پڑے۔ یہی آیتیں تھیں ان کے سامنے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا۔ کیوں؟ قیامت کے دن میری نیکیاں میری امی کو ملیں گی، اور کیا، میں ان کو کیا دے سکتا ہوں؟ نیکیاں ہی دے دوں گا قیامت کے دن، تو ان کی غیبت کروں گا۔ تو یہ آخرت کو سامنے رکھنے والوں کا مزاج قرآن بنا، بلکہ ایمان والوں کو بھی یہی مزاج بنانا چاہیے۔ معاملات میں نرمی، سختی کے ساتھ نہیں، چلو مہلت دے رہے ہیں، چلو کوئی نہیں، اللہ ہمیں مہلت دے رہا اور اللہ ہمیں مہلت دے گا، آخرت میں بڑی مہلت دے گا۔ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، ایک قدم اور آگے، اور اگر تم بخش دو، اگر تم اس قرض دار کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ یہ نہیں دے سکتا، کہ بھئی چلو چھوڑ دو، میں نے معاف کر دیا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بہتری کا اندازہ کب ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ، اس کا اندازہ ہوگا قیامت کے دن، کہ تم نے جن جن بندوں کے قرضے معاف کر دیے، اللہ اس کے بدلے میں دنیا جنت کی جو ابدی لازوال نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ دیکھ کر تم یہ سمجھتے کہ کاش کہ ساری دولت میں لوگوں کو قرضے میں دے دیتا اور میں جنت کی حقیقی نعمتیں حاصل کر لیتا۔ اور دوسرا جو غور کرنے کی چیز ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقے کا لفظ استعمال فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ صدقہ یعنی قرض معاف کر دینے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری زندگی اتنی رقم جتنی اس نے معاف کر دی ہے اللہ کے راستے میں روزانہ وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اب جو آیت ہے آگے والی، یہ نوٹ کر لیجئے کہ آیت نمبر 281 سورہ بقرہ، آیت نمبر 281 سورہ بقرہ، یہ وہ آیت ہے جو قرآن کریم میں سب سے آخری میں نازل ہوئی۔
لاسٹ آیت جو نازل ہوئی، نبی علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے 1 مہینے بعد دنیا سے تشریف لے چلے گئے۔ یہی وہ آیت ہے جو آیت اب ہم پڑھیں گے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو، ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت 281 والی آخری آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل قرآن کی آیت لے کر دنیا میں آج تک نہیں آئے اور نہ قیامت تک آئیں گے۔ تو یہ آیت جبرائیل قرآن لے کر کے آنے والی آیتوں میں، بلکہ یوں کہیے کہ پوری آسمانی کتابوں میں سب سے آخری آیت جو اللہ نے زمین پر بھیجی وہ یہی تھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر جان اور نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، مرنے کے بعد کی اللہ کے دربار میں پیشی کا تصور، کہ انسان کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ دوسرا، اعمال کا بدلہ دینے کی بات، جس انسان نے جو کچھ کیا، چاہے نیکی چاہے بدی، ان دونوں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ اللہ کا عدل ہے، کہ جس نے اگر جتنا گناہ کیا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، گناہ سے زیادہ سزا نہیں ملتی، اور نیکیوں سے کم ثواب اللہ تبارک و تعالی نہیں دے گا۔ تو عدل و انصاف، اللہ کے دربار کی پیشی، برے اور اچھے اعمال کا حساب، یہ 3 پیغام ہیں قرآن کریم کی آخری آیت جو نازل ہوئی۔ اس میں اسی سے تصور ملتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسان کی زندگی میں آخرت کی یاد اور آخرت کی تیاری اور اعمال صالحہ کی کثرت ہے۔ آگے کی جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ سب سے بڑی آیت تو آیت الکرسی ہے۔ بڑی اور لمبی میں فرق ہوتا ہے نا۔ ایک عالم صاحب چھوٹے ہیں دیکھنے میں، ہائٹ وائٹ بھی چھوٹی ہے، لیکن علم بڑا ہے تو لوگ کیا بولیں گے، بہت بڑے عالم ہیں۔ لیکن دیکھنے میں کتنے ہیں، چھوٹے سے ہیں۔ اور ایک صاحب ماشاءاللہ ڈیل ڈول کے اسدالدین اویسی جیسے ہیں اور کچھ نہیں آتا، تو بولیں گے کیا، یہ ہیں لمبے لیکن بڑے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا قرآن کریم کی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئز میں جب یہ سوال آتا ہے تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بڑی آیت اور عظیم آیت میں فرق ہوتا ہے، لمبی آیت اور عظیم ترین آیت۔ تو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور لمبی آیت بیچ میں گیپ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورے ایک واقعے، ایک معاملے کو بتاتا ہے، وہ یہی ہے۔ اور اس آیت کا نام ہے آیت معاملہ، آیت مداینت، آیت تداین، آیت قرضہ، آیت گواہی۔ اتنی نام اس آیت کے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ذکر کیا جائے گا، مگر اگلا درس ایک بیٹھک میں یہ پوری آیت ہو جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ 2 ٹکڑوں میں کریں، دیکھا جائے گا انشاءاللہ، اللہ برکت دے گا تو ہو جائے گا۔ وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اب بس 5 آیتیں رہ گئی سورہ بقرہ ختم ہونے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بقرہ کے اختتام تک پہنچائے، اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اختتام پر ہم سب انشاءاللہ ایک عشاء کے بعد طعام کا بھی انتظام کریں گے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وزیر تعلق داری میں سال میں ایک مرتبہ کھانا، حلقے کے جو ساتھی ہیں نا درس کے، وہ لوگ خود اتنے فکر کر لیتے بیچارے کہ کوئی اہم موقع ہے، ارے مولانا دعوت کر